بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام اظہار خیال لے کر آپ کا میزبان جاوید قریشی حاضر ہے۔ آج کے پروگرام کا موضوع ہے سانیہ گاؤ قتل۔ گاؤ قتل عام کو 35 سال مکمل ہو گئے۔ جگموہن تحریک آزادی کشمیر کا سیاہ کردار ہے۔ یہ جلاد صفت مسلم دشمن اور بے رحم ہندو گورنر تھا جس کی گھٹی میں مسلم دشمنی پڑی ہوئی تھی۔ اس شخص نے جموں کشمیر میں جلیانوالہ باغ جیسے کئی واقعات دہرائے، اسی لیے اسے جگو کسائی اور چراغ بیگ کا خطاب دیا گیا۔ تحریک آزادی کشمیر کا آغاز تھا، لوگوں کا جذبہ جہاد عروج پر تھا، جلسے منعقد ہو رہے تھے اور جلوس نکل رہے تھے۔ فضا بدل گئی تھی، ہر طرف انقلابی نعرے گونج رہے تھے۔ بھارت نے اندازہ لگایا کہ جموں کشمیر ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ جگموہن آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ اس نے بھارتی وزیر اعظم وی پی سنگھ سے مشورہ کر کے جلوس رکوانے کا منصوبہ تیار کیا۔ اس منصوبے کی پہلی کڑی یہ تھی کہ پوری وادی کشمیر میں کرفیو نافذ کر دیا گیا اور دیکھتے ہی گولی مار دینے کا اعلان کیا گیا۔ اسلامیہ کشمیر نئی راہ پر گامزن ہو چکے تھے۔ وہ بھارت کو یہ باور کرانا چاہتے تھے کہ وہ اب دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ بڑے بڑے جلوس اسی امر کا اظہار تھا۔ کرفیو کا لحاظ کیے بغیر گاؤ قتل کے قریب لوگ جمع ہوئے۔ حق ہمارا آزادی جن کا ورد زبان تھا۔ بھارتی قابض فوجی اہلکاروں نے اپنے افسران کو پیغام بھیجا کہ لوگ جمع ہو رہے ہیں اور گورنر جگموہن کے خلاف نعرہ زن ہیں۔ یہ بات جگموہن تک پہنچائی گئی، جسے سنتے ہی مارو زندہ مت رہنے دو کا حکم صادر ہوا۔ قابض بھارتی فوجی درندوں نے اپنی بندوقیں تان لیں اور گاؤ قتل کے جلوس پر فائر کھولا۔ نہتے لوگ سینہ تان کر ایک ایک کر کے دشمن کی گولی کھاتے رہے۔ فائر بند ہوا تو 2 درجن سے زائد فرزندان توحید گر پڑے تھے اور کئی درجن زخمی ہو چکے تھے۔ زخمیوں کو ہسپتال لے جانے کی کوشش کی گئی، لیکن سفاکوں نے یہ کوشش عقارت بنا دی۔ شدید زخمی بروقت طبی امداد نہ ملنے پر اپنی جانیں جاں آفرین کے حوالے کر گئے۔ اس واقعے کو کئی سال گزر گئے، لیکن کشمیری مسلمان نہ تو جگموہن جیسے درندے کو بھولے ہیں، نہ گاؤ قتل میں ٹوٹنے والی اس قیامت کی خوفناک یادیں ان کے دماغ سے محو ہوئی ہیں۔ سامعین، جنوری کا مہینہ سرزمین جموں کشمیر کے حوالے سے ایسی خون آشام واقعات سے پر ہے کہ ان کے تذکرے سے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن جمہوریت کے ٹھیکیدار اس مہینے میں اپنی جمہوریت کا ناچ ناچنے کے لیے آج بھی کشمیریوں کا لہو چاٹتے ہیں۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں اور تنظیموں نے شہدائے گاؤ قتل کو ان کے 35ویں یوم شہادت پر شاندار خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی قابض فوجی اہلکاروں نے 21 جنوری 1990 کو سری نگر کے علاقے گاؤ قتل میں پرامن مظاہرین پر اندھا دھند فائرنگ کر کے 50 سے زائد نہتے کشمیریوں کو شہید اور سینکڑوں کو زخمی کر دیا تھا۔ مظاہرین ایک رات پہلے بھارتی قابض فوجی اہلکاروں کے ہاتھوں علاقے کے کئی خواتین کی آبروریزی کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا کہ سانیہ گاؤ قتل اور کشمیریوں کے قتل عام کے دیگر واقعات بھارت کے نام نہاد جمہوریت کے چہرے پر ایک سیاہ دھبا ہے۔ کشمیری شہداء کے مشن کو ہر قیمت پر اس کے منطقی انجام تک جاری رکھیں گے۔ شہداء تحریک آزادی کشمیر کے درخشندہ ستارے ہیں، ان کی قربانی کو ہرگز رائیگاں نہیں جانے دیا جائے گا۔ حریت ترجمان نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ دشمن کی کسی بھی سازش کا شکار نہیں ہوں گے۔ ادھر دیگر حریت رہنماؤں اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے اپنے الگ الگ بیانات میں سانیہ گاؤ قتل سمیت کشمیریوں کے قتل عام کے دیگر سانحات پر عالمی برادری اور انسانی حقوق کی دیگر تنظیموں کی بے حسی پر مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کالے قوانین کے تحت قابض بھارتی فوجی درندوں کو حاصل خصوصی اختیارات کی وجہ سے مقبوضہ جموں کشمیر میں 1 لاکھ سے زائد کشمیریوں کو شہید، جبری طور پر لاپتہ، پرامن مظاہروں، محاصروں اور تلاشی کی کارروائیوں اور جعلی مقابلوں کے دوران قتل کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ کشمیریوں کے قتل عام میں ملوث کسی مجرم کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی، نہ ہی کسی کو جواب دہ ٹھہرایا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت کو یہ جان لینا چاہیے کہ طاقت کا وحشانہ استعمال کے ذریعے وہ کشمیریوں کے جذبہ حریت کو کمزور نہیں کر سکتا۔ سامعین، مقبوضہ جموں کشمیر میں شہدائے گاؤ قتل کی 35ویں برسی
منائی گئی۔ شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ گزشتہ روز مقبوضہ جموں کشمیر میں شہدائے گاؤ کدل کی 35ویں برسی منائی گئی۔ اس سلسلے میں مقبوضہ جموں کشمیر کے کئی مقامات پر احتجاج کیا گیا، شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ یاد رہے قابض بھارتی فورس اہلکاروں نے 21 جنوری 1990 کو گاؤ کدل سری نگر میں وحشانہ اور ہولناک قتل عام میں 52 بے گناہ اور نہتے شہریوں کو شہید اور 250 کو شدید زخمی کر دیا۔ گاؤ کدل قتل عام کے متاثر خاندان 35 برس کا ایک طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود انصاف سے محروم ہیں۔ گاؤ کدل قتل عام کی خوفناک یادیں تاحال کشمیریوں کے ذہنوں میں تازہ ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں قابض بھارتی فورسز اہلکاروں کے ہاتھوں نہتے شہریوں کا قتل عام جاری ہے۔ جنوری 1989 سے اب تک جموں کشمیر میں بھارتی قابض فوج نے گزشتہ 35 برسوں میں 96,388 سے زائد کشمیریوں کو شہید کیا ہے۔ بھارتی فوج کے ہاتھوں وحشانہ قتل عام کے کئی لرزہ خیز واقعات رونما ہوئے جو نام نہاد بھارتی جمہوریت کے ماتھے پر ایک بدنما دھبا ہے۔ بے گناہ لوگوں کے قتل عام کا مقصد کشمیریوں میں خوف و دہشت پیدا کرنا تاکہ وہ تحریک آزادی کشمیر سے کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ تاہم بھارت بے انتہا چیرہ دستوں کے باوجود ان کے جذبہ آزادی کو دبا نہیں سکا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ نریندر مودی کی فسطائی بھارتی حکومت نے مقبوضہ جموں کشمیر کے طول و عرض میں مسلمانوں کو اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے ان کے